اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اما بعد درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ برادران عزیز و خاران محترم، کل ہماری گفتگو یہاں پر ٹھہری تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پروردگار عالم نے ان سے خطاب کیا، دو معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کی کمک اور مدد کو پروردگار عالم سے طلب کیا اور پروردگار عالم نے اس کو گرانٹ کیا، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام ان نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف عازم سفر ہوئے، یعنی مصر کی جانب۔ یہاں پر ان دعاؤں کے حوالے سے بھی ایک بات کو سمجھنا بہت مناسب ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے مقام حقیقت، اور ایک ہے مقام ظاہر۔ مثلا پیغمبر اکرم کی بعثت کی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں شامل ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ، یہ سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جناب اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، اور اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار وہ آخری امت جو میری ذریت میں سے ظاہر ہوگی اس میں سے تو ایک رسول کو مبعوث فرما۔ تو الفاظ کیا ہیں کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کر، یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور پروردگار عالم نے دعا کو قبول کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کا کوئی پلان تو تھا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب چونکہ دعا مانگ لی ہے لہٰذا پروردگار عالم نے کنسیڈر کیا کہ ہاں بھائی اب ابراہیم کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آخری امت میں ایک نبی کو بھیجنا چاہیے۔ Is this what you understand؟ واقعی یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہوگا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے پلان میں تو پہلے سے شامل تھا کہ آخری زمانے میں ایک رسول نے آنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر انسان کے علم میں یہ ہو کہ پروردگار عالم یہ کرنا چاہتا ہے تو انسان اس دعا کو اپنی زبان سے جاری کر کے خدا کے سامنے یہ مدعا رکھتا ہے کہ مالک جو تو چاہتا ہے میں بھی اسی بات کو تجھ سے طلب کر رہا ہوں۔ یہ دعا وفاداری کا اعلان ہوتا ہے کہ اے پروردگار میں بھی اسی بات کا طلبگار ہوں۔ یعنی آپ اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم درود کے الفاظ کے اوپر غور کریں، ہم جب درود پڑھتے ہیں تو کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ یہی ہے، اس بات کا حکم کس نے دیا ہے؟ خود پروردگار عالم نے دیا۔ آیت کون سی ہے؟ آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی پر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں تم بھی یہ دعا مانگو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ پروردگار عالم ہمارے پاس کون سی رحمت ہے کہ جو ہم پیغمبر اکرم کے پاس لے جائیں؟ ہم تو خود رحمت کے محتاج ہیں، تو نے ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تو ہمارے پاس تو الگ سے کوئی رحمت نہیں ہے کہ جس کو لے کر ہم ان کے پاس جائیں۔
تو یہاں پر صلو علیہ وسلم تسلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو بھی آپ نے کیا کہ دعا مانگنا، کہ پروردگار تو رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر. تو جو دعا ہم مانگ رہے ہیں تو خدا تو پہلے سے اس کام کو انجام دے رہا ہے. آیت کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتوں کو نازل کر رہے ہیں اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر، مگر پھر ساتھ میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں تم بھی یہ کام کرو. اور بٹ نیچرل کہ ہمارے پاس کوئی الگ سے رحمت نہیں ہے کہ جس کو ہم لے جا سکیں پیغمبر اکرم کے پاس. تو مطلب کیا ہے کہ دعا مانگو، کہ تم خدا سے دعا مانگو کہ اے پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر. تو ہم دعا مانگیں تو اس دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے کہ جب پروردگار وہ کام پہلے ہی انجام دے رہا ہے تو اس دعا کے مانگنے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ تو یہ دعا اس لیے نہیں مانگی جا رہی ہے کہ ہمارے دعا مانگنے کے بعد پروردگار عالم کوئی فیصلہ کرے. فیصلہ تو اس کا ہے کہ رحمت خدا نازل ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، مگر اس دعا کے ذریعے سے ہم گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں کہ مالک جو تو کر رہا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں، ہم اس سے ہٹ کر نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ جو تو کر رہا ہے. اگر اس آیت کو ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا کہ مالک آخری امت میں اس رسول کو بھیج دے. کیا مطلب؟ کہ مالک مجھے معلوم ہے کہ تو یہ کرنے والا ہے، مگر میں اس وقت اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا ہوں کہ جو تو کرنا چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں. میری چاہ تیری چاہ سے الگ نہیں، میری خواہش تیری مرضی سے جدا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے جب ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب ہم امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں تو پروردگار عالم نے تو طے کیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ظہور امام نہ ہو جائے. تو پھر اس دعا کے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے جو درود کا مطلب ہے، وہی مطلب ہے جو دعائے ابراہیم کا مطلب ہے، وہی مطلب ہے جو دعائے موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے، کہ مقام حقیقت میں پروردگار عالم کی طرف سے طے ہے کہ یہ ہونا ہے. ہم اس دعا کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مالک جو ہونا ہے، جو تیرا منصوبہ ہے، جو تیرا ارادہ ہے، ہماری دعا اس سے ہٹ کر نہیں ہے. لہٰذا اللہم اجل لولیک الفرج، یا دعائے سلامتی امام زمانہ، یہ امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا، یہ میں خاص اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض احباب نے بعض کتابوں کے اندر یہ اعتراض کیا کہ یہ شیعوں کا عجیب معاملہ ہے کہ زمانے کے امام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ان کو سلامت رکھ. دعائے سلامتی امام زمانہ اچھے معنی دارت، یہ باقاعدہ اعتراض لکھ کر کیا گیا کہ سلامتی امام زمانہ کی دعا کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اے پروردگار وہ تیری سلامتی میں ہم جانتے ہیں، ان کو غیبت میں تو نے اسی لیے رکھا ہے، لیکن اے پروردگار جو تیرا منصوبہ ہے ہماری دعا بھی وہی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. تو ایک ہے مقام ظاہر اور ایک ہے مقام حقیقت. تو ظاہر میں ہم یہ دعا مانگ کر اس مقام حقیقت میں منصوبہ پروردگار کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا اور یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں. بالکل یہی چیز یہاں پر کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اگر یہ دعا نہیں مانگتے تو کیا ہارون علیہ السلام نبی نہ بنتے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام دعا نہ مانگتے تو کیا پیغمبر اکرم نے مبعوث نہیں ہونا تھا؟ یقیناً ہونا تھا. مگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس منصوبہ پروردگار کے ساتھ ہم آہنگ ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اسی منصوبہ پروردگار کے عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار میرے علم میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تو ہارون کو بھی نبی بنائے گا، ان کی بھی رسالت کا اعلان کرے گا. تو اے پروردگار اب اس موقع پر ہی یہ اعلان ہو جائے تو کیا اچھا ہو کہ جب میں وہاں پر جاؤں تو کوئی میرا تصدیق کرنے والا بھی موجود ہو. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات واضح ہوئی ہوگی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب اس کے بعد بحث آگے بڑھتی ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، نشانیوں کو لے کر آئے، کھلی بھی نشانیاں لے کر، یعنی یہ جو دو معجزات تھے جن کو برہان کہا پروردگار عالم نے، ان کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ لے کر آئے اور ان نشانیوں کو ان کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ فرعون کے عمائدین سلطنت نے، وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، ان کا رسپانس کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا قالوا ما هذا الا سحر مفترى، کہ یہ تو بس ایک فیبریکیٹڈ جادو ہے، گڑھا ہوا ایک جادو ہے جو بنا لیا گیا ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے تو ایسی کوئی چیز آبائے اولین میں، اپنے اینسسٹرز کے اندر، فور فادرز میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی. یعنی اگر آپ ذہن میں رکھیں یوسف علیہ السلام اسی مصر میں آ کر گئے، مگر زمانہ بہت گزر چکا ہے، وہ یاد فراموش ہو چکی ہے، چہرے بدل چکے ہیں، افراد بدل چکے ہیں، یادداشتیں بدل چکی ہے، یا جان بوجھ کر
اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کو نہیں پتا. یعنی ایک ہوتا ہے جہل اور ایک ہوتا ہے تجاہل. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے تجاہل عارفانہ. کبھی کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے اس بات کا اظہار اس طرح سے کرنا کہ جیسے ہم کو نہیں پتا. اور کبھی ہوتا ہے تجاہل جاہلانہ. یعنی ایک عارفانہ تجاہل ہوتا ہے, ایک تجاہل وہ ہے کہ جس کے اندر اظہار اس طرح سے کرنا تاکہ دوسروں کو گمراہ کیا جا سکے, جیسے کہ ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تم کون سی یہ نئی بات لے کر آ گئے ہو کہ خدا بھی ہے اور خدا کا کوئی نمائندہ بھی ہوتا ہے, وہ معجزات بھی عطا کیا کرتا ہے, کوئی قیامت بھی ہوتی ہے. یہ جو فرعون کا قضیہ ہے اس کے بارے میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا تھا مگر اظہار اس طریقے سے کرتا تھا, جس کو کفر جہودی کہتے ہیں. یعنی ایک کفر ہوتا ہے جو جہل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں جانتا لہٰذا وہ انکار کر رہا ہے. خود مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے کہ الناس آداء ما جہلوا. لوگ جس بات کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. ان کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو کئی مرتبہ عوام الناس کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ فرعون کے کیس میں دیکھیں تو وہاں پر معاملہ اس سے مختلف ہے, اس لیے کہ استیقنت کا لفظ ایک اور جگہ پر استعمال بھی ہوا ہے کہ جانتے بوجھتے فرعون نے انکار کیا. تو یہاں پر یہ جملہ کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, یہ تو ایک جادو ہے جو تم گھڑ کر لے آئے ہو, اور ہم نے ایسی کوئی بات ماضی کے اندر بھی نہیں سنی کہ کبھی کوئی نبی آیا ہو, کبھی کوئی رسول آیا ہو. وقال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا ربی عالمو, میرا رب خوب جانتا ہے, بمن جاء بالہدی من عندہ, کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے, ومن تکون لہ عاقبۃ الدار, اور آخرت کا گھر, آخرت کی بھلائی وہ کس کے لیے ہے, میرا پروردگار خوب جانتا ہے. یعنی دو میں سے ایک بات ہے, یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے, یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اگر صحیح ہوں تو میں پروردگار عالم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں, تو پھر تم سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا, اس لیے کہ جو میں لے کر آیا ہوں پھر تو وہ ہدایت ہے, اور اس ہدایت کو اگر تم ٹھکرا رہے ہو تو پھر آخرت کی بھلائی تمہارے شامل حل کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو ناممکن ہے. اور پھر دوسری بات یہ سوچو کہ اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجھے اس کے حوالے سے پروردگار عالم کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا. تم کم سے کم غور کرنے کے لیے تو تیار ہو جاؤ کہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں واقعی یہ جادو ہے. دیکھیے اس کے بعد پھر وہ پورا واقعہ پیش آتا ہے جس کو یہاں پر پروردگار عالم نے ڈسکس نہیں کیا, کہ فرعون نے اپنے عمائدین سلطنت سے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر جادوگروں کو جمع کرو, جادوگر آئیں گے اور آ کر اس کا جواب لے کر آئیں گے, توڑ کریں گے. یعنی اگر آپ ذہن میں رکھیں درود بھیجے گا محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ موبائل فون وغیرہ اگر سائلنٹ پہ رکھیں یا بند رکھیں تو بڑی عنایت ہوگی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اگر ایک چیز ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, غیر معمولی ہے, تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری چیز جو کی جا رہی ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے. یعنی جو جادوگروں کو جمع کیا گیا, تو جادوگروں کو کیوں جمع کیا گیا؟ جادوگروں کو جمع اس لیے کیا گیا کہ یہ جو کر رہا ہے وہ جادو ہے. یعنی مفروضہ یہ ہے, ہائپوتھیسس یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ جادو ہے, اور اگر یہ جادو ہے تو جادو کا مقابلہ کون کرے گا؟ جادوگر. کہ اگر یہ جادو کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس جیسے اور ایکسپرٹیز رکھنے والے افراد ہیں وہ اگر یہاں پر جمع ہو جائیں تو پھر وہ اس کا جواب لے آئیں گے. اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو مثلاً یہ بلب یا روشنی یا ٹیوب لائٹ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے, یہ روٹین کی چیز ہے. مگر جب پہلی مرتبہ اس چیز کو پیش کیا گیا ہوگا کہ یہ ہے بلب, تو ظاہر ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ بلب کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے. تو جب ایڈیسن نے بلب انٹروڈیوس کیا ہوگا کہ جناب یہ ہے بلب, اور اس موقع پر وہ فرض کیجئے کہ یہ کہہ دے کہ یہ جو بلب ہے یہ میرا معجزہ ہے, یہ تو ہم خارج سے دلیل سے جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت کے بعد اب کوئی رسول نہیں آنے والا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن فرض کیجئے کہ وہ اس بات کو پیش کرے کہ جناب یہ میرا معجزہ ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. جواب جی ہاں, آج نہیں ہے, لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب پہلی مرتبہ بلب کو پیش کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ غیر معمولی چیز تو ہے. اب یہ غیر معمولی چیز جو ہے وہ معجزہ ہے. ہر وہ چیز جو غیر معمولی ہو یعنی روٹین سے ہٹ کر ہو وہ معجزہ نہیں ہوتی.
وہ کرامت بھی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ جب بلب اس نے پیش کیا تو یہ ایک ہیومن انٹیلیجنس ہے, یہ ہیومن نالج ہے کہ جس کو اس نے امپلیمنٹ کر کے اس کام کو انجام دیا. اگر آج یہ کر سکتا ہے تو کل دوسرا بھی کوئی کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس بھی یہ فارمولہ آ جائے, وہ بھی تجربات کرے, تو تجربات کرنے کے بعد وہ بھی اس چیز کو پیش کر سکتا ہے. اور یہی ہوا کہ جب فارمولہ ڈسکلوز ہو جائے گا, لوگ ایکسپرٹ ہو جائیں گے, تو پھر وہ اس کا جواب لے آئیں گے. تو معجزہ نہیں رہا. معجزے کا مطلب ہوتا ہے جو عاجز کر دے, یعنی جس کو پریزنٹ کیا جائے اس کلیم کے ساتھ کہ یہ میں اپنی ہیومن انٹیلیجنس سے پریزنٹ نہیں کر رہا, یہ خاص پروردگار عالم کی طرف سے ہے. اور جب ہیومن انٹیلیجنس اس کے اندر نہیں ہے اور خدا کی طرف سے ہے, تو جتنے بھی انسان ہیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ عاجز رہ جائیں گے. یہ ہے معجزہ. اب اگر بلب کے بارے میں وہ یہ کلیم کریں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ معجزہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہی چیز جوڑ کر کوئی دوسرا بھی پیش کر دے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام عصا کو ڈال رہے ہیں اور وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں, وہ واپس سے عصا بن جاتا ہے. ہاتھ کو ڈال رہے ہیں, وہ چمکدار ہو کر باہر آتا ہے. پھر واپس ڈالتے ہیں تو وہ نارمل اسٹیٹ پر ریٹرن ہو جاتا ہے. یہ چیز اگر جادو ہے تو دوسرا کوئی جادوگر بھی اس کام کو کر کے دکھائے, جس طرح سے ابھی میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی. لیکن اگر یہ معجزہ ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ مل کر اس کو آنسر نہیں کر پائیں گے. اور یہی معجزے کے حوالے سے ایک بہت اسٹرانگ آرگومنٹ بنتا ہے کہ جس فیلڈ سے وہ متعلق ہوتا ہے, اس فیلڈ کے افراد اگر یہ گواہی دے دیں کہ یہ انسانی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ہے, تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا شدہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اس دعوے کی جسٹیفیکیشن کے لیے اس کے حوالے کیا گیا ہے. اس پر غور کیجئے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب یہ ساری ڈیٹیلز جو جادوگروں کے ساتھ پیش آئی تھی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہوا تھا, اس کو یہاں پر پروردگار عالم نے ڈسکس نہیں کیا. اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ تواسین, یہ پورا ایک مجموعہ ہے کہ سورہ شورا کو بھی آپ دیکھیں, سورہ نمل کو بھی دیکھیں, اور پھر سورہ قصص کو بھی دیکھیں, اور دیگر مقامات اور بھی ہیں قرآن مجید کے کہ جہاں پر اس چیز کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا. وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا خدا خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے. ومن تکون لہ عاقبۃ الدار, اور کس کے لیے ہے آخرت کا گھر, آخرت کے گھر کی بھلائی وہ کس کے لیے ہے. یعنی جو میں ہدایت لے کر آیا ہوں اس کو اگر تم امپلیمنٹ کرو گے اپنی زندگی کے اندر تو تمہاری آخرت سنور جائے گی. میں یہاں پر جو تمہارے پاس آیا ہوں وہ اسی لیے آیا ہوں کہ ایک دستور میرے پاس ہے, ایک طریقہ کار میرے پاس ہے, اس کے مطابق اگر تم عمل کرو گے تو آخرت تمہاری بہتر ہو جائے گی. انہ لا یفلح الظالمون, اتنا سمجھ لو کہ جو ظالم ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یعنی اگر تم جانتے بوجھتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس کے باوجود اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ظالم ہو. اور اگر میں خدا کی طرف سے کوئی غلط دعویٰ کر رہا ہوں تو پھر میں ظالم ہوں معاذ اللہ. یہ گفتگو کے اندر ایک رواداری ہوتی ہے کہ سامنے والے کو قابل سماعت بنایا جائے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا کلیم کیا ہے؟ کلیم تو بڑا سمپل ہے, 2+2=4 کی طرح سے, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, آخرت کی بھلائی کے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں, تم ظالم ہو جاؤ گے اگر قبول نہیں کرو گے, اور ظالم ہو جاؤ گے تو کامیاب نہیں رہو گے. مگر موسیٰ علیہ السلام سامنے جو اپوننٹ ہے اس کو قابل سماعت بنانے کے لیے گفتگو اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی اصولی بات سمجھو, خدا خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کے گھر کی بھلائی ہے. اتنی بات سمجھ لو کہ جو بھی ظالم ہوگا, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ تم ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس گفتگو کو کہتے ہیں رواداری کے ساتھ گفتگو کرنا, سامنے والے کو قابل سماعت بنانا. وقال فرعون, اور فرعون نے یہ کہا یا ایھا الملا, اے میرے وزیروں, ما علمت لکم من الہ غیری, میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور کو خدا نہیں جانتا, تمہارا خدا تو بس میں ہی ہوں. فاوقد لی یا حامان علی الطین, تو اے حامان ایک کام تو کرو کہ ذرا یہ اینٹوں کے بٹے کو بناؤ اور اس کے بعد میرے لیے ایک محل تعمیر کرو. فاجعل لی سرحا, میرے لیے ایک محل تعمیر کرو. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, تاکہ میں جاؤں اور جا کر موسیٰ کے خدا کے بارے میں خبر لے کر آؤں. یہ فرعون نے کیا اور پریکٹیکلی اس کو کروایا. یعنی باقاعدہ ایک محل تیار ہوا, اور اس محل کو تیار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بارے میں جاننے کے لیے فرعون اوپر گیا, اور اوپر جا کر پھر اس نے وہاں پر ایک قول کے مطابق ایک تیر روانہ کیا, کمان میں تیر جوڑا اور تیر روانہ کیا, اور پھر وہ تیر واپس آیا
اور اس تیر کے اوپر کسی پرندے کا خون لگا ہوا تھا، وہ لے کر نیچے آیا اور اس نے نیچے آ کر یہ انفارم کیا کہ جناب موسیٰ کا خدا کوئی نہیں تھا، اگر تھا بھی تو میں نے اس کو شوٹ کر دیا۔ اب پہلے اس بارے میں غور کیجئے برادران عزیز کہ یہ ہے کیا کہانی، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اے حامان میرے لیے ایک محل تیار کرو تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کے بارے میں خبر حاصل کروں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اگرچہ مجھے اس بات کا گمان ہے کہ وہ جھوٹوں میں سے، کہ کوئی اس کا خدا بدا نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن پھر بھی میرا گمان تو یہ ہے، مگر پر فردر کنکریٹ انفارمیشن لینے کے لیے میں اوپر چڑھ کر دیکھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود خدا ہونے کا دعوے دار، یعنی اس کا یہ جملہ جس کے اندر خود اتنا اضطراب ہے کہ مجھے لگتا تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی میں چڑھ کر دیکھتا ہوں، تو یہ خود اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جو خدا ہونے کا دعوے دار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہی ہے۔ لگتے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ خدا ہے تو اس کو تو پورے یقین کے ساتھ کہنا چاہیے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ جو پہلے جملہ کہا تھا اس کے اندر اضطراب کیوں آ گیا؟ یہ اضطراب خود بتا رہا ہے کہ فرعون اپنے حوالے سے مشکوک ہے، وہ جو کلیم کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کلیم کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی۔ اچھا اب آئیے ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیے، کیا مصر والوں نے وہ محل چاہے کتنا ہی بڑا بنا دیا جائے، مگر کیا مصر والوں نے کبھی کوئی اونچی عمارت نہیں دیکھی تھی، پہاڑ نہیں دیکھے تھے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ پہاڑ کتنے بلند ہوتے ہیں؟ تو یہ محل جتنا بھی بڑا ہو جائے کیا پہاڑوں سے اوپر ہو سکتا ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے؟ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہاں پر رہنے والوں نے پہاڑ کے بارے میں نہ سنا ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ پہاڑ کس کو کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود سب کے سب اسی کے اندر لگ گئے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج کل عام طور پر آپ ایک محاورے کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا، کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے جو اتنا بڑا ایک معجزہ دکھلایا ہے، پہلے دربار میں دکھلایا، پھر اس کے بعد جادوگروں کے سامنے دکھلایا، پھر جادوگر جو ہیں وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے اور وہ بھی ایمان لے آئے، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک تاثر ہے، ایک اثر ہے، تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا کہ جس سے لوگوں کو گفتگو کے لیے ایک موضوع ملے، ایک ڈرائنگ روم کا ڈسکشن بن سکے، لوگ آپس میں گفتگو کر سکیں۔ تو اس کے لیے کہ بھئی فرعون نے تو ایک اقدام اٹھایا ہے، ایک سٹیپ لے لیا، وہ کیا کہ ایک بہت بڑا محل بنا رہا ہے، کہا کیوں؟ تاکہ اس کے اوپر چڑھے۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر کرے گا یہ کہ وہ خدا کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے اس کے بارے میں اطلاع لے کر آئے گا۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جب تک محل بن رہا ہے تب تک یہ سارا ڈسکشن ہو رہا ہے، اور پھر پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ بھی اپنا کام کرتی ہے لوگوں کے درمیان کہ ہاں بھائی وہ کام تو ہو رہا ہے اور بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور اتنے سارے مزدور لگے ہوئے ہیں، اور آج وہ محل اتنا بن گیا ہے، اور آج وہ محل اتنا بن گیا ہے، آج وہ محل اتنا اونچا ہو گیا ہے، اور اس فلاں تاریخ کو فرعون جو ہے وہ خود بنفس نفیس اوپر جانے والا ہے، اور اس کے اندر تو راستے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ اس کے اوپر گھوڑے کے ذریعے سے چڑھ سکے، ورنہ کو پیدل تھوڑی جائیں گے فرعون۔ یعنی اس کے اندر ٹریکس بنائے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اوپر تک گھوڑے کے اوپر دوڑتے ہوئے وہاں اوپر تک پہنچیں گے، اور پھر دیکھیں کہ فرعون کیا خبر لے کر آتا ہے۔ یہ جو غلام ذہنیت ہے اس کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان انہی چیزوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات دکھلاتے رہے کہ جو بڑے جینون معجزات ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ انہی ڈسکشنز کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے چلے جائیں۔ یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی۔ خلق قرآن کا مسئلہ میں اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دیکھیے گا کہ معتزلہ اور اشاعرہ کا جو جھگڑا تھا اس کے حوالے سے، تو کتنے لوگ مارے گئے کسی ایک بحث کے اوپر کہ قرآن مجید کو مخلوق کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بحث، یعنی اس بحث کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتابیں بہت ہیں۔ خود علامہ سید علی نقی صاحب کی جو کتاب ہے قرآن مجید کا مقدمہ تفسیر قرآن کا، جو پہلی جلد کے آغاز ہی میں آپ کو مل جائے گا، اس میں بھی آپ کو اس بحث کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح سے شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، ان کی کتاب ہے تعارف علوم اسلامی، اسلامی علوم کا تعارف۔ اس میں بھی اگر آپ علم کلام کی بحث دیکھیں گے تو جو معتزلہ کے نظریات تھے اور اشاعرہ کے نظریات تھے، اس کے اندر بھی آپ کو یہ ساری بحثیں مل جائیں گی، کچھ یعنی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ساری بحث کیا تھی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ان مباحث کے نتیجے میں کتنے ہی جانیں تلف ہو گئیں، اور ان مباحث کے نتیجے میں کتنا ہی وقت صرف ہو گیا۔ یعنی وقت بہت بڑی متاع ہے، مگر اس کو اس طریقے سے کل کر دینا، ضائع کر دینا، یہ ہوا۔ تو یہاں پر بھی فرعون نے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ بھائی ایک محل تعمیر ہو رہا ہے، فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تو اے حامان ذرا میرے لیے ایک محل تو تیار کر، اینٹوں کا بھٹا، اور ان اینٹوں کو پھر بنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک محل تعمیر کرنا ہے۔ فَاجْعَل لِي سَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ
میں موسیٰ کے خدا کے بارے میں اطلاع حاصل کروں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, مجھے لگتا تو یہی ہے کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ, یہ پروردگار عالم نے پھر ہائی لائٹ کیا کہ فرعون نے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے لشکر والوں نے بھی ایروگنس کا مظاہرہ کیا. یہ دونوں متکبر تھے, خود فرعون بھی اور فرعون کا لشکر بھی. بغیر الحق, ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس تکبر کا مظاہرہ کرتے. ان کے سامنے سیدھا ایک برہان ہے, ایک سیدھی سادھی دلیل ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں بن پا رہا, اور وہ ان چیزوں کے پیچھے عوام کو لگا رہے ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, اور ان کا خیال یہ تھا کہ انہیں پلٹا کر ہمارے سامنے نہیں لایا جائے گا. ان کا اصل پرابلم یہ تھا, ایک تو ان کا اخلاقی مسئلہ تھا کہ وہ مغرور تھے, متکبر تھے. ان کا دوسرا پرابلم یہ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ قیامت کے بھی منکر تھے. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اگر ایک شخص وہ ہے کہ جو خدا کو بھی مانتا ہو لیکن قیامت کو نہیں مانتا, تو بھی آپ اس سے ہر طرح کی سرکشی کی توقع کر سکتے ہیں, تو بھی آپ اس سے ہر طرح کے تکبر کی توقع کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں خدا کو مانتا ہوں, مگر بس خدا نے اس دنیا میں بھیج دیا اور ہم آ گئے, اب اس کے بعد واپس اس کی بارگاہ میں ہم کو پلٹایا نہیں جائے گا. اسی لیے اگر آپ اس جملے کی طرف توجہ کریں نا جو ہم کو سکھایا گیا, کلمہ استرجاع جس کو کہا جاتا ہے, اس میں اوریجن کی بھی بات کی گئی ہے, اینڈ کی بات بھی کی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹایا جائے گا. یعنی یہ تو بٹ نیچرل کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے, مگر ہم ہیں بھی اللہ کے لیے, اسی کی ملکیت میں, اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹایا جائے گا. تو ہم اس دنیا کے اندر بھی پروردگار عالم کی گائیڈ لائن کے پابند ہیں, اور اسی کی طرف ہم کو رجوع کرنا ہے. یعنی اس کے بارے میں ہم سے کوشچن کیا جائے گا, سوال کیا جائے گا, ایک اکاؤنٹیبلٹی. یہ جو احتساب, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی, یہ جو سوال کیا جائے گا, اس کی وجہ سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, پھر وہ غرور سے, تکبر سے, سرکشی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ, تو فرعون نے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے لشکر والوں نے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا. بغیر الحق, ان کو کوئی حق نہیں تھا. وَظَنُّوا, اور ان کا خیال یہ تھا, أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, کہ وہ ہماری طرف پلٹائے نہیں جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ, تو ہم نے اس کو گرفتار کر لیا, اس کو بھی اور اس کے لشکر والوں کو بھی. یہ گرفتار کر لیا کہاں پر؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, ہم نے اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا, پھینک دیا. نبذناہم کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا. جس طریقے سے آپ ایک ٹریش بن کے اندر کسی کچرے کو ڈال دیتے ہیں, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, پھینک دینا, ٹریش کر دینا, اس کو ربش بن کے اندر ڈال دینا. تو ہم نے اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا, پھینک دیا اس طرح سے کہ جس طریقے سے کسی انتہائی حقیر چیز کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے, کہ اسی طریقے سے ہم نے اس کو دریا کے اندر پھینک دیا. اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ یہ جو دریا کی بات ہو رہی ہے, یہ دریا کون سا ہے؟ یہ دریائے نیل ہے یا ریڈ سی ہے, بحر احمر. اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر پھر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس لوکیشن کو ضرور گھر پر جا کر چیک کیجیے گا. یعنی مصر کہاں پر ہے, ریڈ سی کہاں پر ہے, اور نائل ریور کہاں پر ہے. یعنی بنی اسرائیل والوں کی جو بستی ہے, اس بستی سے جب وہ لوگ نکلے تھے تو انہوں نے کیا کراس کیا تھا؟ یہ تو بالکل طے ہے کہ ایجپٹ سے اگر وہ لوگ نکلیں گے اور ان کو جانا ہے یروشلم کی طرف. یعنی بیسک کیس آپ سمجھ لیجئے بہت اچھی طریقے سے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغام فرعون کے لیے لائے تھے اور ایک پیغام بنی اسرائیل کے لیے لائے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے لیے پیغام کیا تھا؟ اس کو اگر آپ خلاصہ کریں تو کچھ وہ چیزیں کہ جن کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہے وہ فرعون کے ساتھ بھی وابستہ تھے. پروردگار عالم نے جو کچھ کہا اس کو قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ نازعات میں خداوند متعال بیان کرتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس, وہ یقیناً طاغی ہے, سرکش. فقل, تو اس سے کہو هل لك الا ان تزكى, کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے کہ میں تجھے پاک کر دوں, تیرے نفس کا تزکیہ کر دوں, جو نجاست تیرے قلب کے اندر, باطن کے اندر, اخلاقی رذائل جو موجود ہیں, میں اس کو دور کر کے تجھے پاک و پاکیزہ کر دوں. کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور تیرے رب کی جانب تیری ہدایت کروں تاکہ تیرے دل میں اس کا خوف پیدا ہو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ. تو یقیناً فرعون کے لیے بھی ایک پیغام تھا, مگر جو اصل نبوت اور رسالت موسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے, وہ بنی اسرائیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں.
تو بنی اسرائیل کے حوالے سے فرعون کے پاس کیا پیغام لے کر گئے کہ فرعون بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، یعنی یہ جو تو نے یہاں پر ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، ڈو ناٹ کنٹینیو دس، اس کو ترک کر دے اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ تو کہاں پر جانے دے؟ ارض مقدس، یعنی یہاں سے میں ان کو لے کر جاؤں ارض مقدس، یعنی وادی سینا کو کراس کروں اور پھر اوپر کی طرف کہ جہاں پر یروشلم ہے، بیت المقدس ہے، وہاں پر میں ان کو لے کر جاؤں۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت ساری اصطلاحات بعد میں بنی، لیکن ارض مقدس کی عبارت یا تعبیر یہ تو موجود تھی، تو وہاں پر میں ان کو لے کر جاؤں، جس کے لیے فرعون نے انکار کر دیا۔ تو فرعون نے دونوں چیزوں کا انکار کیا، وہ محدود پیغام جو خود فرعون کے لیے اچھا تھا اس کا بھی اس نے انکار کیا، میں تم کو خدا کا رسول ہی نہیں مانتا، میں خدا کو خدا ہی نہیں مانتا، میں قیامت کو قیامت ہی نہیں مانتا، تو ساری چیزوں کا انکار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو اس کے لیے بھی اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بھی میں لے جانے نہیں دوں گا۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، بار بار گفتگو ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اے ٹائم کمس کہ جب مہلت پوری ہو گئی اور اب پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو جاؤ، یعنی چاہے وہ روکنا چاہتا ہے تو روک لے مگر تم روانہ ہو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں تو وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں پانی ہے اور پانی کے اندر راستہ بنا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پر مارا، راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اور جب وہ دوسری طرف پہنچے ہیں تو فرعون تو پیچھے سے چیز کر رہا تھا، جب وہ اندر داخل ہو گیا اپنے پورے لشکر سمیت، تو یہ موجیں جو دائیں اور بائیں تھی یہ آپس میں گلے مل رہی تھی اور اس کے نتیجے میں فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات واقعاً یہ غور طلب ہے کہ وہ مادر موسیٰ بیچاری کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بچانے کے لیے پانی میں رکھا تھا، اصولی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اس پانی کے اندر ڈوب جانا چاہیے تھا، مگر پروردگار نے بچا لیا۔ اور فرعون جب جا رہا تھا تو اس کو بظاہر خشک راستے پر چل رہا تھا، اس کو بچ جانا چاہیے تھا، مگر پروردگار عالم نے اس کو ڈبا دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ نیل کا دریا ہے یا بحر احمر؟ آپ اگر انٹرنیٹ پر بھی جا کر ریسرچ کریں گے تو آپ کو ہر طرح کے نظریات مل جائیں گے۔ بعض اس بات کے قائلین ہیں کہ دریائے نیل تھا، بعض اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بحر احمر تھا۔ روٹ وہ پڑتا ہے کہ جس کے اندر مصر سے جب وہ نکلیں گے تو بحر احمر ان کو کراس کرنا ہے، اور کراس کرنے کے بعد وادی سینا، وادی سینا کو کراس کرنے کے بعد پھر اوپر ٹورڈز نارتھ جب وہ جائیں گے، مزید آگے جانے کے بعد تو پھر وہ جگہ آئے گی جس کو ارض مقدس کہا جاتا ہے، فلسطین کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے محققین ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ بحر احمر ہے یا ریڈ سی ہے، مگر بہرحال اس کے قائلین بھی موجود ہیں کہ جو دریائے نیل کے اوپر اصرار کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کچھ ریورس ڈائریکشن کے اندر گئے، پھر واپس کراس کر کے آئے اور پھر انہوں نے بحر احمر کو بھی کراس کیا یا خشکی کے راستے سے لے کر چلے، جو بھی آپ کہیے، دونوں طرح کے اوپینینز پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کے اندر زیادہ وزن محسوس ہوتا ہے کہ ریڈ سی یا بحر احمر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا، اس طرح کہ وہ اسٹریٹ روٹ بنتا ہے، ریورس ڈائریکشن میں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئے گی، ورنہ گھر پر جا کر ذرا انٹرنیٹ کے اوپر اس کو سرچ کیجیے گا تو زیادہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، فرعون کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر والوں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اس کو دریا برد کر دیا، دریا میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو ذرا دیکھو کہ جو ظالم تھے ان کا انجام پھر کیا ہوا۔ یہ وہی لفظ جو پھر آ گیا فرعون والوں کے لیے، ظالم، ظلم کرنے والے، جو پہلے پروردگار عالم نے کہا تھا لا یفلح الظالمون، موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں، کہ جو ظالم ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بھی کہا تھا کہ نجنی من القوم الظالمین، کہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہاں پروردگار عالم نے کہا کہ ذرا دیکھو کہ جو ظالم تھے پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے قرار دیا ان کو، کیا قرار دیا؟ ائمہ، ائمہ امام کی جمع ہے، ہم نے ان کو امام قرار دیا، یدعون الی النار، جو آگ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اب یہاں پر ذرا سا رکیے گا، یہ جو لفظ ہے نا جعل، جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اسی سے نکلا ہے جاعل، جاعل یعنی بنانے والا۔ یہ لفظ اگر آپ غور کریں تو کئی موقعوں پر استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تو کیا الفاظ تھے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ وہی جاعل، اسی سے نکلا ہے جعل۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا تو کیا اعلان کیا؟ انی جاعلک للناس سے اماما، اے ابراہیم ہم تم کو انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں. تو جعل کرنا یعنی بنانا، جاعل یعنی بنانے والا. یہاں پر کیا الفاظ ہیں؟ وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو بنایا، تو ہم نے ان کو بنایا امام. یدعون الی النار، کہ جو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، نہ. یہاں پر جعل کا مطلب ہے ہم نے قرار دیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے عدالت کا اگر آپ حکم کبھی پڑھیں تو جج جس طریقے سے پڑھتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ عدالت ان کو مجرم قرار دیتی ہے. تو مجرم قرار دینے کا مطلب مجرم بنانا نہیں ہے، یعنی ان کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا. تو عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ یہ ہیں مجرم. بالکل اسی طریقے سے یہ الفاظ یہاں پر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنا نہیں رہے، ہم ان کو امام قرار دیتے ہیں. مگر کیسا امام؟ کہ یدعون الی النار، یعنی یہ مجرم ثابت ہوئے کہ جو لوگوں کو آگ کی طرف دعوت دینے والے تھے. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر یہ تھے تو ان کے لشکری تھے، ان کے حواری تھے، ان کے موالی تھے، ان کے وزیر تھے، رولنگ ایلیٹ تھی، یہ سب موجود تھے. لیکن قیامت کے دن اب جب کہ یہ اس دنیا سے چلے گئے تو ابھی بھی ان کا حال برا ہے، اور قیامت میں ان کا حال اور برا ہو جائے گا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ہم نے لعنت کو ان کے پیچھے لگا دیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی ان کا حال بہت برا ہوگا. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو لعنت کے حوالے سے گفتگو ہے، اور وہ کیا کہ کیا کسی مستحق کے لعنت کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا قرآن مجید نے اس طرح سے لعنت کی ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں، یہ اس کا ثبوت ہے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہیں جناب، ایک عمومی لعنت تو کی جا سکتی ہے، مثلا ظالموں کے اوپر لعنت، مگر کسی پرٹیکولر پرسن کو معین کر کے لعنت نہیں کی جا سکتی. یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. اگر آپ غور کریں تو یہاں پر پروردگار عالم نے باقاعدہ پروناؤن استعمال کیا کہ جو واضح طور پر پلٹ رہا ہے فرعون اور اس کے لشکریوں کی طرف. پروردگار عالم فرماتا ہے اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنتن، ہم نے انہی کے پیچھے دنیا کے اندر بھی لعنت لگا دی. ویوم القیامت ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن ان کا حال بہت برا ہوگا. تو یہ آیت اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ جو مستحق کے لعنت ہے اس کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے. اور مباہلہ کی آیت بھی اس کے لیے دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے کیا حکم دیا تھا کہ حبیب ان سے کہیے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں؟ ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں، لا لگائیں پروردگار عالم سے. ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگے کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ افراد موجود ہیں، معین ہیں، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے. لیکن یہ عمومی بات اس طرح سے نہیں کی جا رہی کہ دنیا کی فضا کے اندر کہیں گم ہو رہی ہے. میدان کے اندر آؤ تم بھی اور ہم بھی، اور پھر اس کے بعد لعنت کرتے ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال الفاظ کا انتخاب بہت احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پر کوئی خاص ایک نظریہ رکھتا ہے اور اس کے سامنے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے کہ جس سے اس کا دل دکھ جائے تو پھر وہ قابل سماعت نہیں رہے گا، جو یقیناً وحدت کی فضا کے خلاف ہوگا. لہٰذا ایک اصولی طور پر بات کو سمجھنا کہ لعنت ہوتی ہے، جی ہاں ہوتی ہے. لعنت گالی نہیں ہوتی ہے، رحمت سے دوری کی بد دعا ہوتی ہے. دو چیزیں. نمبر 3 کہ لعنت قرآن مجید کے اندر خود پروردگار عالم نے کی ہے، عمومی طور پر بھی کی ہے، خصوصی طور پر بھی کی ہے. تو جو خصوصی طور پر بھی مستحق کے لعنت ہو اس کا ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے. مگر اس لعنت کے کرنے کے انداز میں ایک احتیاط یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اس لعنت کے نتیجے میں کوئی فساد نہ ہو جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر کشت و خون اس طرح سے پھیلے گا کہ جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سا فساد لوگوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز ایک آیت کو اور ہم دیکھ لیتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. اب اس کو سمجھ لیجئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بالآخر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے اور وہ سارے واقعات پیش آ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام جب وادی سینا کے اندر پہنچے ہیں
تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ٹھہرا کر طور پر گئے اور پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب عطا کی جس کا نام ہے توریت. یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل اسپیسیفک رسالت ہے جو فرعون سے ہٹ کر، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وضاحت کی، اب اس کا ایک خاص مرحلہ شروع ہوتا ہے. پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ فرعون کی قید سے اور غلامی سے ان کو نجات دلائی جائے. وہ نجات ہو گئی اور اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ارض مقدس، وہاں پر جانا ہے. مگر ارض مقدس تک پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب کو نازل کرنا ہے. کتاب کے نزول کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پھر طور پر بلایا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہیں تو ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام الواح توریت یعنی توریت کی تختیاں لے کر پھر واپس آئے. اور اس دوران وہ سارا واقعہ ہو گیا تھا جو سامری کا بہت مشہور ہے، جس کا تذکرہ سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، اور اشارہ اس کا سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے، مگر سورہ اعراف کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بعد اس کے کہ کئی نسلیں تباہ ہم نے کر دی تھیں، ہلاک کر دی تھیں. یعنی اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کو ہلاک کر دیا گیا. ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا. صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اس کو ہلاک کر دیا گیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا. تو یہ تمام درمیان کے اندر بہت سی قومیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. اب اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اور وہ جو کتاب ہم نے عطا کی وہ کیا تھی کہ بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ. یہ لفظ ہے بصائر، یہ بصیرت کی جمع ہے. بصیرت کے جس کے ذریعے سے انسان کا دل منور ہو جائے. یعنی ایک تو ہے آنکھ سے دیکھنا، اس کو کہتے ہیں بصارت، اور ایک ہے انسان کے فہم کے اندر ایک روشنی کا ہونا، اس کے دماغ کے اندر ایک روشنی کا ہونا، اس کے پاس علم آنا، منشاء پروردگار کو سمجھنا، اس کو کہیں گے بصیرت. کہ یہ وہ شخص ہے کہ واقعاً اس کے پاس فہم بہت اچھا ہے، فہیم ہے، ذہین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم پروردگار جو خاص وحی کے ذریعے سے ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو چکا ہے، اس کو بصیرت کہیں گے. تو ہم نے وہ دی ہے کتاب کہ جو بصائر ہے للناس، انسانوں کے لیے، وہ ہدن اور ہدایت بھی ہے، وہ رحمتن اور رحمت بھی ہے. کیوں یہ ساری چیزیں ہم نے عطا کی؟ لعلہم یتذکرون، کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں. یہ شاید کا لفظ اسی طریقے سے جس طریقے سے روزے والی آیت کے اندر ہے، لعلکم تتقون، کہ ہم نے تو روزے کو واجب کر دیا، مقصد کیا ہے؟ شاید تم متقی بنو. یعنی اس روزے کے اندر تو یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ متقی بنا سکتا، لیکن اب تم اس سے تقوی کی دولت کو حاصل کرتے ہو یا نہیں، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی کہ جس کے اندر بصیرت بھی ہے، جس کے اندر ہدایت بھی، اور جس کے اندر رحمت بھی. یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اچھا اب ذرا سا اس کو کھولیے. ایک ہے اندھیرا، تو اندھیرے کے اندر روشنی نہیں ہے. اگر ایک انسان راستے کی تلاش میں ہے تو اس کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ کہ روشنی بھی ہو، روشنی کے بعد اس کو یہ تو پتہ چلے کہ جانا کس طرف ہے. یہ گائیڈنس مانگتا ہے. یعنی اگر روشنی ہی نہیں ہے تو اس کو اگر پتہ بھی ہے کہ کس طرف جانا ہے تو بار بار ٹھوکر کھائے گا، گرے گا. غور کیجئے گا کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر جانا ہے، پہنچنا ہے، اور آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ یہاں سے میں جاؤں گا، پھر دائیں مڑ جاؤں گا، پھر بائیں مڑ جاؤں گا، پھر یوں جاؤں گا تو میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا. مگر روشنی ہو تو میں سفر کروں نا. اگر اندھیرا ہے تو میں سفر کو آگے کیسے بڑھاؤں؟ تو پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ایک انسان اندھیرے میں روشنی کا طلبگار ہوتا ہے. آپ نے ٹارچ آن کی تو اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی کی ذریعے سے آپ کو راستہ نظر آنے لگا. لیکن جو نظر آ رہا ہے اس میں اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ آگے مڑ کر کہاں جانا تو ظاہر ہے کہ آگے آپ گمراہ ہو جائیں گے، صحیح منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے. تو روشنی ایک الگ چیز ہے، راستے کا معلوم ہونا ایک دوسری چیز ہے. پھر راستہ بہت طویل ہے، تو جب راستہ بہت طویل ہے تو آپ کو اس طویل راستے میں کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. پیٹرول چاہیے کہ جو آپ گاڑی میں ڈال سکیں. آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کو کھانا بھی چاہیے. اگر آپ کو پیاس لگے گی تو آپ کو پانی بھی چاہیے. آپ غور فرمائیے، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. روشنی ہو تاکہ اندھیرا ختم ہو، راستہ پتہ ہو تاکہ گمراہی نہ ہو سکے، اور پھر تیسری چیز ہے کہ آپ کو اور وہ بہت ساری چیزیں کہ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں راستے میں، ان کی بھی ضرورت ہے. یہاں پر آپ دیکھیے تین الفاظ پروردگار عالم نے استعمال کیے کہ ہم نے جو کتاب ان کو دی تھی اس کتاب کے کام کیا تھے؟ بصائر، ہدن و رحمہ. ہم نے ان کو وہ کتاب عطا کی کہ جس کے اندر بصیرتوں کا مجموعہ بھی تھا، یعنی روحانی اعتبار سے جو اندھیرے ہیں وہ چھٹ جائیں اور ان کو مراد پروردگار، منشاء پروردگار سمجھ میں آ سکے، دکھنے لگے.
پھر اس کے بعد گائیڈنس بھی کہ صرف اندھیرا ختم نہیں ہوا, آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے وہ بھی ان کو حاصل ہو سکے. اور پھر اس کے بعد ایک سیٹسفیکشن والا معاملہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جسمانی بھوک کو مٹانے کے لیے مادی غذا کا طلبگار ہوتا ہے, اسی طریقے سے روحانی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ روحانی غذا کا طلبگار ہوتا ہے, جس کے اندر وظائف بھی آتے ہیں, اورات بھی آتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان ذکر کرے, کس طریقے سے پروردگار عالم کو یاد کرے, کس طرح سے اس سے لو لگائے, وظیفہ کیا پڑھے, کیا اس کے ورد زبان ہونا چاہیے. یہ تمام تر چیزیں بھی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں, یہ بالکل غذا کی طرح سے ہوتی ہیں. تو یہ تینوں چیزیں توریت کے اندر تھیں. اس زمانے کے اعتبار سے کیا شک ہے کہ توریت پروردگار عالم کی نازل کردہ کتاب, موسیٰ جیسے نبی لے کر آ رہے ہیں, بنی اسرائیل کو دے رہے ہیں, اب وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں یا نہیں؟ لعلہم یتذکرون, شاید کہ وہ اس سے استفادہ کریں, شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ یقینی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے ذہن میں پہلی تقریر ہو تو اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اے پروردگار, جب روزے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو وہ متقی بنا ہی دے گا نا. نہ, کان سے پکڑ کر زبردستی کسی کو متقی نہیں بنائے گا. اسی طریقے سے توریت ہو وہ بھی کان سے پکڑ کر کسی کو متذکر نہیں بنائے گی. قرآن ہے وہ بھی کان سے پکڑ کر کسی کو ہدایت کے اوپر نہیں لے آئے گا. یہ قرآن کا جواب نہیں. اسی لیے اگر آپ ان دونوں آیتوں کو واپس سے کمپیئر کریں, یہ بہت اچھا موقع ہے کہ میں ان دونوں آیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن مجید کے بارے میں پروردگار عالم نے کیا کہا. وہ جو روزے والی آیتیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, کہ اس کتاب کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تمام انسانوں کی ہدایت کر سکتی ہے, مگر کرے گی؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ وہ سورہ بقرہ کے آغاز میں آ جائیے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ ہدایت سب کی نہیں کرے گی. کر سکتی ہے, جی ہاں, کرے گی نہیں کرے گی. کر سکتی ہے کا ثبوت ھدی للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. کرے گی نہیں کرے گی, ثبوت ھدی للمتقین, یہ ان کی ہدایت کرے گی جن کے اندر کچھ نہ کچھ درجہ تقوی آلریڈی موجود ہو, جس کے لیے علامہ سید علی نقی صاحب کو ہمیشہ میں دعائیں دیتا ہوں. میرے محسن بھی ہیں, ان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, اگر انصافاً ان کی کتابوں سے بہت استفادہ کیا, وللہ الحمد. تو وہاں پر جو انہوں نے متقین کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے فکر نجات رکھنے والے. یعنی آیت کو پھر ذہن میں رکھیے گا, ذالک الکتاب, یہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں شک کوئی نہیں ہے. کس کی ہدایت کرے گی؟ ھدی للمتقین. یہ متقین کون ہے؟ فکر نجات رکھنے والے. ایٹ لیسٹ دے آر کوشس اباؤٹ دیئر فیوچر, کہ جن کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ بنے گا کیا مرنے کے بعد, قبر میں ہوگا کیا, قیامت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہوگا کیا. جن کو یہ فکر ہے, یہ وہ افراد ہیں کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ مالک ہم تجھ سے سیدھی راہ کے طلبگار ہیں, اس کی ہدایت کر دے. وہ سیدھی راہ کیوں مانگ رہا؟ اس لیے کہ اس کو فکر ہے کہ آگے میرا ہوگا کیا, کہ خدا نے مجھے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں کھاؤں پیوں, شادی کروں, اپنی نسل کو آگے بڑھاؤں اور پھر اس کے بعد مر جاؤں, بس اس کے لیے مجھے بھیجا ہے. دوسرے جانوروں کی طرح سے میں بھی اپنا وقت پورا کروں اور نکل جاؤں. اگر اسی کے لیے مجھے خدا نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باس پرس نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بٹ نیچرل ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مجھے پتہ نہیں چل سکتا جب تک اس داخلی عقل کے بعد مجھے خارج کے اندر باہر بھی کوئی گائیڈ کرنے والا مل جائے. یہ افراد کون ہوں گے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمت ہدایت کو خاص نازل کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ وہ نہیں ہو سکتے کہ جن کے اوپر تیرا غضب آیا ہو. اگر وہ خود راہ راست پر ہوتے تو ان پر تیرا غضب کیوں نازل ہوتا؟ ولا الضالین, اور یہ گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر یہ خود بھٹکے ہوئے ہوتے تو پھر سیدھی راہ کے اوپر کیسے ہوتے؟ تو یہ جو مجھے سیدھا راستہ چاہیے اس کے بارے میں اتنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر تیرا غضب نہیں آیا. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھٹکے ہوئے نہیں ہیں, یہ تو اتنے راہ راست پر ہیں کہ خود اپنے وجود میں صراط مستقیم. یہ ایک بات. دوسری چیز, جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ کو بند کریں اور سورہ بقرہ کو کھولیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, تم اس راستے کے بارے میں پریشان تھے تو ایک بات تم کو سمجھ میں آ گئی کہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے, اور دوسری بات یہاں پر ہم نے تم کو سمجھا دی کہ اس کتاب میں وہ راستہ ہے, وہ جو ہدایت تم کو چاہیے. مگر ہدایت کے لیے تمہیں کم سے کم اپنے دل میں جھانکنا پڑے گا کہ ھدی للمتقین, تمہیں نجات کی فکر ہے یا نہیں.
اگر تمہیں نجات کی فکر ہے تب یہ کتاب ہدایت کرے گی. صلاحیت اتنی ہے کہ سب کی ہدایت کر سکتی ہے، مگر سب کی ہدایت نہیں کرے گی جب تک کوئی خود ہدایت کا طلبگار نہ بن جائے. یہ بات کل آئے گی، کل یا پرسوں بہرحال آئے گی. اس سورے کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ میدان قیامت میں یہ عذر پیش کریں کہ اے پروردگار اگر تو نے بھیج دیا ہوتا تو پھر ہم سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہوتا، پھر تو ہم ایسا عمل کر کے دکھا دیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. چونکہ کوئی آیا ہی نہیں ہمارے پاس تو ہم کیسے تیری بات کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے. اب دیکھیے برادران عزیز، جب قرآن مجید کے بارے میں بھی پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا کہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے، اور دوسری بات کہ یہ کتاب ہے کہ جس کے اندر وہ ہدایت موجود ہے، اب پیغمبر اکرم کا وہ جملہ کتنا سمجھ میں آتا ہے، جس کو آپ حدیث ثقلین کے عنوان سے جانتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ لفظوں کے انتخاب پر غور کیجئے. کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے اس لفظ پر بحث کی ہے، جاعلن، بنانے والا. پیغمبر اکرم یہ نہیں کہتے کہ انی جاعلن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں بنا کر جا رہا ہوں. بنا کر میں نہیں جا رہا، بنانے کا اختیار تو مجھے بھی نہیں ہے، میں بنا کر نہیں جا رہا. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بنانے والا وہ تھا، بنایا میں نے نہیں ہے، بنایا اس نے ہے. ان دونوں کو اس نے بنایا، میں تو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کی تلاش تھی کہ وہ ہیں کون. پیغمبر اکرم نے بتا دیا کہ میرے بعد میری اطرت، میرے اہل بیت، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہے. اور صراحت کے ساتھ پیغمبر اکرم نے کہا، یہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا سوائے کے محرکہ کے اندر، جو شیعوں کی رد میں لکھی گئی کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ تم صراط مستقیم جاننا چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ صراط علی صراط مستقیم، علی ہی کا راستہ صراط مستقیم. اگر میرے بعد کبھی پریشان ہو جاؤ کہ صحیح راستہ کون سا ہے تو یاد رکھنا جو علی کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب اس کے بعد دکھ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کہیں کہ ان دونوں سے وابستہ رہنا، اور امت نے طے کیا کہ ان دونوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے. دونوں مظلوم ہیں، دونوں مظلوم. قرآن کو بھی پڑھا گیا مگر ہدایت کے لیے کہاں استعمال کیا گیا، اور آل محمد کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ جانتے ہیں. علامہ سید علی نقی صاحب اس بارے میں بھی ایک مرتبہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن مجید بھی تیروں کے نشانے پر نظر آئے گا، اور آل محمد بھی تیروں کے نشانے پر آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن مجید کا اس کو بھی نیزوں پر بلند کیا گیا. جنگ صفین کے اندر کیا ہوا، اور آل محمد ان کو بھی سر کاٹ کرنے کے نیزہ پر بلند کیا گیا. اور ایک نیزہ نہیں، قرآن کے حوالے سے بھی ہے کہ کئی نیزے کہ جن کے اوپر قرآن مجید کو بلند کیا گیا. جنگ صفین کے اندر یہی ہوا تھا. قرآن مجید سائز کے اعتبار سے چھوٹے قرآن ہیں، ان کو بھی نیزوں پر بلند کیا گیا، اور ایک بہت بڑا مسجد دمشق کا بڑا قرآن مرکزی، اس کو بھی نیزے پر بلند کیا گیا. اور پھر کربلا کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا ہی ایک منظر نظر آئے گا کہ کئی نیزے ہیں کہ جن کے اوپر چھوٹے بڑے ہر طرح کے قرآن ناطق آپ کو نظر آ رہے ہیں. کوئی نیزہ ہے کہ جس کے اوپر علی اکبر کا سر ہے، کوئی نیزہ ہے کہ جس کے اوپر عباس علمدار کا سر ہے، ایک نیزہ وہ ہے کہ جس کے اوپر جس طرح سے وہاں پر بڑا قرآن، یہاں پر حسین مظلوم، ان کا سر ہے جو نو کے نیزہ پر. اور پھر ذرا غور فرمائیے کہ واقعاً حسین مظلوم اس موقع پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے میرے نانا سے یہ سنا تھا کہ قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، تو ذرا دیکھ لو میرے سر اور دھڑ میں جدائی ہو گئی ہے مگر مجھ میں اور قرآن میں کوئی جدائی نہیں ہوئی. نو کے نیزہ پر حسین مظلوم. قرآن مجید کی سورہ کہف کی یہ آیت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری بڑی نشانیوں میں سے ہیں؟ تو کسی نے دیکھ کر حسین مظلوم کے سر کو اور یہ آیت سن کر یہ کہا کہ نہیں اے فرزند رسول، آپ کی نشانی اصحاب کہف سے بھی بڑھ کر ہے. وہ سو گئے تو بھی بات نہیں کر پا رہے تھے، آپ تو شہید ہو گئے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ تبصرہ میرا ہے کہ وہ سو گئے تو بات نہیں کر پا رہے، آپ تو شہید ہو گئے
مگر شہید ہونے کے بعد بھی آپ کا سر نوک نیزہ پر ہے اور آپ کی زبان پر قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ ہاں، اس سر کے حوالے سے جناب سکینہ کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے کہ اسی سر کی طلبگار تھی وہ بچی کہ جب اس نے زندان شام کے اندر کہا کہ ارے مجھے میرا بابا کا سر لا دو، مجھے میرے بابا کا سر لا دو، اور جب بابا کا سر آیا تو جناب سکینہ نے اپنے آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد جناب سکینہ جھک کر بابا کے لبوں کو بوسہ دے دی۔ علماء کہتے ہیں کہ منظر کتنا تبدیل ہو گیا، پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے تو جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کرتے تھے، اور زندان میں جب سکینہ نے بابا کا سر دیکھا تو جھک کر بابا کے لبوں کو بوسے دی، اور پھر اس کے بعد جناب سکینہ نے بیان کیا کہ اے بابا من ذا الذی خضبک بدمائک من ذا الذی قطع وریدک، بابا کس نے آپ کے گلے پر خنجر چلایا، بابا کس نے آپ کے بالوں کو آپ کے خون سے خضاب کیا، اے بابا کاش آپ کی جگہ میں آ جاتی اس خنجر کے نیچے اور آپ کا گلا نہ کٹتا، اے بابا کاش کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پر اس طرح سے بلند کر کے دیار بدیار نہ پھرایا جاتا، اے بابا آپ کے بعد آپ کی یتیمہ کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اے بابا یہ بیوائیں کدھر جائیں، اے بابا ذرا بھیا سید سجاد کا حال تو دیکھیے۔ اور اچانک جناب سکینہ گفتگو کرتے کرتے خاموش ہوتی ہیں، گردن ڈھلک جاتی ہے، اور جناب زینب کہتے ہیں بیٹا سید سجاد ذرا دیکھو تو صحیح کہ سکینہ کو کیا ہوا، اور بھائی آ کر بہن کی نفس ٹٹول کر یہ اعلان کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، اے پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔